بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رب فرماتا ہے ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھوں گا، ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دوں گا، ان 5 عورتوں کا رزق تنگ کر دوں گا۔ ان 5 عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی حقیقت کی دستک دینے جا رہا ہوں جو سن کر روح لرز جائے گی، سانسیں رک جائے گی اور دل میں خوف اور فکر کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا کی زبان پر جب عورت کا نام آتا ہے تو مجھے رسول اللہ کا ایک خوبصورت حدیث یاد آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ایک سامان متاع ہے اور دنیا کے سامان میں سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب عورت کا تصور ذہن میں آتا ہے تو رحمت، محبت اور عزت کے استعار ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ماں ہو تو جنت کے دروازے کھولتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو عزت کا نشان بنتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کا سکون۔ لیکن افسوس، ہر عورت اس مقام کی حقدار نہیں بنتی۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سکون نہیں، تمہارے حصے میں اضطراب، بے چینی اور پریشانی لکھی جا چکی ہے۔ ایسی عورتیں چاہے سونے کے محلات میں رہیں یا مٹی کی جھوپڑیوں میں، ان کے دل کے اندر ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت، نہ کسی کا سہارا۔ دن میں وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، مگر رات کے سناٹے میں تکیے آنسو سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ان کی زندگی کا زوال دراصل اس دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکموں کو پسے پشت ڈال دیتی ہے، جب وہ اپنے گھر کو محبت کے بجائے امتحان گاہ بنا دیتی ہے، جب زبان زہر اگلنے لگتی ہے، جب انا، ضد، خواہشات ان کے فیصلوں پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ والدین کی دعائیں سکون دیتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کے خلا کو نہیں بھر سکتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، ان کے دل کبھی اطمینان نہیں پائے گی، ان کی آنکھوں کو خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دلوں میں ایسا کون سا زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا دیتا ہے؟ اور اگر ان صفات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جاننا تمہارے لیے صرف علم نہیں، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک طویل اور آزمائش بڑا سفر کرنے کا حکم ہوا۔ سورج اپنی تپش سے زمین کو جلا رہا تھا، ریت دہکتے انگاروں کی طرح قدموں کو جلانے لگی تھی، اور پسینہ جسم کے ہر حصے سے بہہ رہا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد تھکن ان پر غالب آ گئی، قدم بوجھل ہو چکے تھے، سانسیں بھاری ہو رہی تھی، اور ساتھ لایا ہوا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پانی کی مشقیسہ خالی تھی اور لبوں پر پیاس کے باوجود کوئی قطرہ نصیب نہ ہو سکا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شے قائم و دائم تھی، اور وہ تھی اللہ پر
कामिल यकीन। वो जानते थे कि जिस जात ने इस सफर पर रवाना किया है वही उनकी मंजिल भी तय करेगी। चुनांचे परेशानी के बजाय उन्होंने सब्र और यकीन का सहारा लिया और कदम आगे बढ़ाते गए। कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती नजर आई। पसमानदगी, गुर्बत और मायूसी में डूबी हुई थी। कच्ची ईंटों के मकान, दीवारों में दरारें, छतों में सुराख और चेहरों पर भूख के साए। दिल में ख्याल आया कि मुफलिस लोग भला मेरी क्या मदद कर सकेंगे, मगर यकीन इलाही के सहारे इस बस्ती में दाखिल हुए। एक पुराना सा दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने एक ज़ईफ व नातवान औरत खड़ी थी। चेहरा आंसू से तर, आंखों में बरसों का दुख समेटा हुआ। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचाना, लरजते हुए कदमों से आगे बढ़ी और उनके कदमों में गिर पड़ी। कांपती आवाज में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, बरसों से आपके दीदार की ख्वाहिश दिल में पाली थी, मगर भूख और बेबसी ने हिम्मत छीन ली। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मेरे दर पर भेजा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। उसने आजिजी के साथ आपको घर के अंदर बुला लिया, एक पुराने टाट पर बिठाया और जो घर में मौजूद था, खाह मामूली सा खाना ही क्यों ना हो, अकीदत से पेश किया। फिर लरजते हुए लहजे में अर्ज की, ए अल्लाह के बरगुजीदा नबी, जब आप कोहे तूर पर अपने रब से हम कलाम हूं तो मेरे बारे में जरूर पूछिएगा कि आखिर मैं हर वक्त क्यों रोती रहती हूं, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं, क्या मैं किस्मत में हमेशा गम ही लिखे गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की दर्द को महसूस किया और वादा फरमाया कि वो उसके सवाल को अपने रब के हुजूर पेश करेंगे। वक्त गुजरा, सफर मुकम्मल हुआ और आप कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापस लौटने लगे तो वही बस्ती दोबारा सामने आई और वही औरत याद आ गई। आप उसके घर के करीब पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत दौड़ती हुई आई, चेहरे पर उम्मीद और दिल में खौफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी और सुकून से फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने वही में फरमाया कि 5 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में हमेशा के लिए बेसुकूनी, रोना और आजमाइश लिखी जा चुकी है। चाहे वो दुनिया के महलों में रहे या तन्हाई के अंधेरों में, उनके दिल को कभी करार नसीब नहीं होता। और ए औरत, शायद तू इसी में शामिल है, इसीलिए तेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते और तेरी रूह को सुकून नहीं मिलता। ये सुनकर वो औरत कांप उठी, आंखों से आंसू रवां हो गए और लरजती हुई आवाज में बोली, ए अल्लाह के नबी, मुझे बताइए वो 5 औरतें कौन सी हैं जिनके बारे में मेरे रब ने इतना सख्त फरमान नाजिल फरमाया है, कहीं मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊं। इसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों एक साथ जाग उठे, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद उसके दुख का राज अब जाहिर होने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत के लरजते वजूद को देखा। उसके चेहरे पर सवालों की आग भड़क रही थी और आंखों में खौफ और इश्तियाक के साए लहरा रहे थे। आपने निहायत नरमी और ठहराव से फरमाया, ए औरत सुन, मेरा रब फरमाता है, जिस औरत के लिए मैं खुशियां मुकद्दर नहीं करता, जिसके घर पर रहमत का साया कभी नहीं ठहरता, वो औरत है जो अपनी जबान से अपने ही घर का चिराग बुझा देती है। आपने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर फरमाया, वो औरत जो अपने शोहर की इज्जत को दूसरों के सामने तमाशा बना देती है,
جو اس کے رازوں کو زبان پر لے آتی ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتی ہے اور اس کے احترام و عزت کو اپنے تکبر کے نیچے روند دیتی ہے۔ دراصل وہ عورت اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ عورت کی زبان، آپ نے فرمایا، تلوار کے مانند ہے، یہ تلوار جسم کو نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل محفلوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی چال چلن، اس کے گھر کے معاملات، حتیٰ کہ اس کے ظاہری انداز کا بھی مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اور جب عورت کی زبان شوہر کی عزت کا پردہ چاک کر دیتی ہے تو اللہ آسمانوں سے اس کے گھر کی برکت کا پردہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر نہ دیواروں میں محبت باقی رہتی ہے، نہ فضاؤں میں سکون، نہ دلوں میں قرار۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں بھی پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات بانٹیں، تب بھی جب تک وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے اس کے گھر کی دہلیز سے رحمت کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایسی عورت کا چہرہ چاہے دنیا کے سامنے ہنستا ہو، مگر اس کے دل میں ایک قبرستان آباد ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خالی ہوتی ہے، اس کی اولاد بے چین رہتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور رزق میں برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے راز افشا کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں، اس کے نصیب سے نور چھین لیتا ہوں۔ کیونکہ قرآن کریم میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے؟ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر کے مرد کی عزت پامال کرے، دراصل اللہ کے فرمان سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی غلطی عام ہو چکی ہے۔ عورتیں اپنی زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہے، سوشل میڈیا کے گروپوں میں، واٹس ایپ کی باتوں میں یا محلے کی بیٹھکوں میں شوہروں کی کمزوریوں کو فخر سے بیان کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ محض باتیں ہیں باتیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کا چراغ بجھا دیتی ہے، دراصل اپنے گھر کی جنت کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ پہلی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود چاک کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ توقف کے بعد فرمایا، اے عورت، میرا رب یہ بھی فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ادب کو بھول جاتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، اس پر احسان جتاتی ہے یا ان کے سامنے گستاخی کرتی ہے، وہ عورت بھی اپنی زندگی سے برکت کھو دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اس عورت کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ عورت قبر میں بھی قرار کے ساتھ نہ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی تربیت، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں، ان کے قرض سب بھول جاتی ہے۔
وہ سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے اور وہی اس کا واحد سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹی جب اپنی اصل کو یعنی اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے تو اللہ تعالی اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے والدین کی ناقدری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں ہی رلاؤں گا، قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش الہی کو ہلا دیا۔ اے میری پیاری بہنوں، یاد رکھو عورت کا رتبہ تب بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہوتی ہے اور اپنے والدین کی خدمت گزار ہوتی ہے۔ جو عورت ان دو بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے در پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مگر جو عورت اپنی زبان اور اپنے غرور کے ہاتھوں ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے سکون ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ تیسری وہ عورت ہے جس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں لکھا گیا۔ وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے، وہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر کوڑتی نہیں بلکہ دل کے اندر یہ آرزو پا لیتی ہے کہ کاش ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، ان کا رزق چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کے مسکرانے پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو بے سکون ہوتی ہی ہے مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی برکتیں، عزت اور راحتیں بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ عورت زبان سے شاید بد دعا نہ دے مگر دل سے ہر لمحہ دوسروں کے خلاف جلتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ حسد سے نقصان دوسروں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے خود اس کا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے اور یہی گناہ شیطان کی پہچان بن جاتی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کے مقام سے جلا۔ حسد دراصل وہ بیماری ہے جو روح کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے عبادتوں میں خود کو مصروف رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، مگر جب دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ فرشتے ایسی عبادتوں کو لوٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ دل جو حسد سے بھرا ہوا ہو اللہ کے نور کا مستحق نہیں رہتا۔ ایسی عورت بظاہر پھول کی طرح حسین نظر آتی ہے مگر اندر سے وہ کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور فرمایا ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ بھڑکاتی ہے تو دراصل وہ عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے اسے کیوں نوازا اور مجھے کیوں نہیں۔ یاد رکھو جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ بظاہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے تکیا بھگو دیتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی چھیننے کی تمنا کرتی ہے مگر اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے گھر کی فضاؤں میں بے برکتی اترتی ہے، شوہر اور اولاد سے محبت سرد پڑ جاتی ہے اور اس کا دل ایسا بے چین ہو جاتا ہے
जैसे कोई मुसाफिर सेहरा में बेयारो मददगार भटक रहा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि जिस औरत के दिल में हसद की आग जलती हो, मैं उसकी जिंदगी में कभी ठंडक नहीं उतारूंगा। वो चाहे सोने के बिस्तर पर सोए या मिट्टी के फर्श पर, उसकी नींद हराम होगी, उसकी आंखों को करार नसीब नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं करती, मैं उसे अपनी खुशी से भी हमेशा के लिए महरूम कर देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मेरा रब फरमाता है कि चौथी औरत वो है जिसने अपने घर की बुनियाद झूठ, फरेब और मक्र पर रखी थी। उसकी जबान पर मिठास होती है मगर दिल में जहर छुपा होता है। वो बज़ाहिर मुस्कुराती है मगर उसकी नीयत धोखे से भरी होती है। उसकी जिंदगी इस खोखले दरख्त के मानिंद है जो बाहर से हरा भरा दिखाई देता है मगर अंदर से दीमक ने उसे खा लिया हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐसी औरत को कभी इत्मीनान नसीब नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे बंदों के दिल जख्मी किए हैं, उनके एतमाद को तोड़ा और सच्चाई के नूर को अपनी चालाकियों में दफन किया। ये औरत घर में प्यार से बात करती है मगर पसे पर्दा वो सास, ननद और शोहर या रिश्तेदारों के खिलाफ साजिशें बुनती है। वो हमदर्द बनकर दूसरों के घरों को तोड़ने की कोशिशें करती है। कभी छोटे इल्जाम लगाकर शोहर को वालिदैन से लड़ाती है, कभी वालिदैन के दिल में नफरत भरती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपने घर की दीवारों को जलाती है बल्कि अपनी तकदीर के दरवाजे भी बंद कर लेती है। याद रखो, रिश्ते धागे नहीं, अमानत हैं। जब औरत झूठ का सहारा ले तो अल्लाह सच को उसकी जिंदगी से उठा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फरेब करने वाली औरत मकड़ी की मानिंद है जो अपना जाला खुद बुनती है मगर भूल जाती है कि एक झोंका आएगा और सब कुछ बिखर जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मेरा रब फरमाता है कि पांचवी औरत वो है जो अपनी इबादत, नेकी, दुपट्टे, तस्बीह और नमाज के सहारे गुरूर करने लगती है। वो समझती है कि अब वो दूसरों से अफजल है, कि उसकी दुआएं रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह उससे नाराज हो रही है। अल्लाह उससे नाराज हो ही नहीं सकता। वो नमाजें तो पढ़ती है मगर दिल में तकब्बुर छुपा होता है। कुरान की तिलावत तो करती हैं मगर दिखावे के लिए, सजदे तो करती हैं मगर उनमें आजिजी नहीं होती। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मैं उससे अपनी रहमत छीन लेता हूं, क्योंकि उसने मेरी इबादत को भी अपनी बरतरी का जरिया बना लिया है। ऐसी औरत दूसरों को हिकारत से देखती है। रास्ते में चलती गरीब औरत उसे कमतर लगती है। सादा लिबास वाली बहन उसे जाहिल महसूस होती है और अपने घर में नौकरानी या कमजोर बहू से यूं पेश आती है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि मिट्टी की एक बेजान मूरत है। वो चाहे जाहिरी तौर पर नेक लगे, तस्बीहात में हो, आंखों में आंसू हो, मगर दिल जब तक गुरूर से भरा हुआ हो, उसकी नमाज आसमान तक न पहुंचती है, न उसकी दुआएं कबूल होती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। ए औरतों, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस ना हो। अगर इनमें से कोई सिफत तुम में है तो तौबा करो, सच्चे दिल से माफी मांगो और इन बुराइयों से दूर हो जाओ। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और जो सच्चे दिल से पलट आए उसे जरूर माफ करता है। अपने घरों को मोहब्बत और एहतराम का गहवारा बनाओ ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम्हारे घरों को घेर लें। अल्लाह
बुरे कामों से हम सब की हिफाजत फरमाए। नाजरीन, मेरे लिए दुआए खैर फरमाए। कमेंट में सरकार दो आलम पर दरूद शरीफ का नजराना जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल अमान, अल हफीज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।